کمزوری معاف سمجھ کر رہے دیں. ہو سکتا ہے زندگی بھر آپ بدلہ لے ہی نہ سکیں, وہ آپ اس کے دماغ میں پوری پلاننگ چل رہی ہو, کسی نے ظلم کیا, زیادتی کی, بدلہ آپ لے بھی سکتے ہیں. ایک دفعہ کہنا تھا, ایک دفعہ کہنا. بدلہ بھی لے سکتے تھے, انتقام بھی لے, لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب اصول ہے, جو بدلہ لے وہ بہادر کہلاتا ہے. I've moved on. I have very big success and achievement in my life. What where I am right now. جو معاف کر دے اس کو کمزور سمجھا جائے. کیا واقعی ہمارے معاشرے میں اس کو کمزوری کی علامت سمجھا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو معاشرے میں تو ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن اگر ایک انسان مومن ہے تو اس کو معاشرہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے. دیکھیں, غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کوئی آپ پہ ظلم کر سکتا ہے, کوئی گالی نکال سکتا ہے, کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے. تو دیکھیں قرآن مجید کا اصول کیا ہے. قرآن مجید نے معافی کو پسند کیا ہے کہ معاف کر دیا جائے. وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا, اگر کوئی انسان برا کرتا ہے تو اسی کی مثل اس پہ برا کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ. صحیح. لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. یعنی یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا اجر کاؤنٹنگ میں نہیں بتایا, بلکہ فرمایا فاجرہ علی اللہ. جیسے روزے کا بتایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا. اسی طرح یہاں فرمایا کہ جو معاف کر دے گا فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کو اجر دے گا. تو کسی دوسرے کو معاف کر دینا اس میں بڑی خیر ہے, بہت زیادہ خیر ہے اس میں. قرآن مجید نے بارہا اس کی ترغیب دی ہے. اہل ایمان کی اور اہل جنت کی جہاں خوبیاں بیان کی وہاں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ اہل ایمان کیا ہوتے ہیں جن کے لیے جنت اللہ رب العزت نے تیار کی. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. اور آیت کا جو اختتام ہے وہ بڑے پیارے الفاظ سے ہے, اللہ یحب المحسنین, جو یہ کام کرتے ہیں وہ گویا محسن ہے. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. تو گویا جو انسان بدلہ لینے کی بجائے کسی کو معاف کر دے, اللہ رب العزت اس سے محبت رکھتا ہے. اور ترغیب بھی اسی کی دی گئی ہے. ایک انسان اگر انسان کو معاف کرتا ہے تو بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, معاف کر دیا کرو, درگزر کر لیا کرو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اور ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ, جیسے آپ نے یہ کوشچن اٹھایا ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کمزوری ہے, معاف کر دینا کمزوری. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو معاف کر دے تو یہ کمزوری نہیں ہے, بلکہ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی طاقتور ہونے کا جو ہے نا یہ ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب, جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے وہ طاقتور ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت کی علامت ہے, جو انسان غصے پہ کنٹرول کر کے دوسرے کو معاف کر دے. اور عام طور پہ یہ کام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں میری عزت پہ جو ہے نا وہ حرف آ رہا ہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے, قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت معاف کرنے سے عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے بندے کی. تو اگر انسان معاف کرتا ہے اس کے نہ صرف اخروی بہت سارے فائدے ہیں, بلکہ دنیا میں بھی انسان کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اخروی فائدے یہ قرآن مجید کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العزت پسند بھی کرتا ہے, اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ رب العزت عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ معاف کرنے کے اور کیا فائدے ہوتے ہیں؟ انسان کو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت دنیا میں سکون عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز اگر انسان سمجھے تو اللہ رب العزت انسان. اب دیکھیں نا, اس کو آپ پریکٹیکلی لے لیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا, زیادتی کی, آپ اس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ بدلہ لے نہیں لیتے اور آپ اس سے بڑھ کر ظلم نہیں کر لیتے, آپ کا دماغ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو وہ بدلہ کب لیں گے, کب ہو سکتا ہے سال گزر جائے,
ہو سکتا ہے ایسی- 2 سال گزر جائے، ہو سکتا ہے زندگی بھر آپ بدلہ لے ہی نہ سکیں، شاید وہ آپ اس کے دماغ میں پوری پلاننگ چل رہی ہو. پلاننگ چل رہی ہو، یا آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں تو الٹا جو ہے آپ کو مزید جو ہے نا وہ نقصان اٹھانا پڑ جائے. ایسا ہو سکتا ہے نا، ہو ایسا سکتا ہے، ممکن ہے. بالکل. تو اب دیکھیں اگر 1 سال تک وہ بدلہ نہیں لے سکتا تو سال تک یہ کڑتا تو رہے گا. اس کے دماغ میں کیا چلے گا؟ چھوٹا سا دماغ ہے، اس کے اوپر یہ کتنا، اس کو اور کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، اس کو بزنس کا کوئی کام نہیں. یہ جو انتقام لینے والا ہوتا ہے وہ ہر وقت انتقام کا ہی سوچتا رہتا ہے، ایسے ہی. انتقامی ذہن والا. نہ پھر وہ کاروبار اچھے سے کر سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے. بالکل. تو وہ ہر وقت جو ہے نا ذہن پہ یہ بوجھ لے کے پھرتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں سے بدلہ لینا ہے، فلاں سے، فلاں نے مجھے ایسے کہا، فلاں نے مجھے ایسے کہا. چھوٹا سا دماغ ہے، پھر وہ پریشانی لے لیتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے. بالکل. اور اگر انسان اس کے اپوزٹ، کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، بدلہ آپ لے بھی سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیتے ہیں تو انسان کول ہو جاتا ہے. بالکل. اس کا دماغ جو ہے نا وہ ریلیکس بالکل ہو جاتا لیول ہے. پہ آ جاتا ہے اور وہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. بالکل. اور اسلام نے، اب یہ تو جدید سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ معاف کرنے سے انسان کی جو ہے نا وہ صحت پہ بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں، بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور بدلہ لینے کی آگ میں انسان جلستا رہے، اس کا انسان کی صحت پہ بہت بڑا نقصان جو ہے نا وہ ہوتا ہے، صحت پہ بھی نقصان. صحت. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے واقعات ہیں، بالکل. کتنے واقعات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بدلہ لے بھی سکتے تھے، بالکل. لے بھی سکتے تھے. بالکل. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اما جی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے احد والے دن سے بڑا سخت دن بھی کو آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری بیوی عائشہ آیا ہے، اور وہ طائف والا دن تھا. اللہ. جب آپ طائف گئے، آپ نے اپنا آپ ان لوگوں پہ پیش کیا، ان کو دعوت توحید دی، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ پہ ظلم بھی کیا، بالکل انتہا. اور ظلم بھی انتہا کا کیا، آپ کو زخمی کر دیا گیا. آپ وہاں سے جو ہے نا وہ طائف سے نکلے، آپ نے ایک جگہ پہ آ کے پناہ لی تو فرشتہ آپ کے پاس آ گیا، جبریل امین آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے، آپ حکم دیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے گا. اب دیکھیں انہوں نے مارا بھی ہے، دعوت کا انکار بھی کیا ہے، ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پوزیشن میں ہے کہ صرف ایک زبان سے جملہ نکالنا ہے، یہاں کچل دو ان کو. ایک دفعہ کہنا تھا، ایک دفعہ کہنا. بدلہ بھی لے سکتے تھے، انتقام بھی لے، لیکن ایسا نہیں کیا، اللہ. بلکہ فرمایا کہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانے، انہوں نے میری دعوت کو نہیں سمجھا، تو ان کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور وہ شرک نہیں کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا، آپ کو پتہ ہے طائف والے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے میرے نبی کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ انسان پہ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، انسان بدلہ لینے پہ قادر بھی ہو، بالکل پھر بھی معاف کر دیا جائے. تو ایسا مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، سنت کو فالو کرنے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، دیگر کئی سنتوں کو وہ اپنائے ہوئے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہے، اس مومن کو یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دیا جائے. اس طرح کے بہت سارے دیگر جو ہے نا وہ کئی واقعات ہیں معاف کرنے والے. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ سنت بھری پڑی ہے، تو بہت سارے واقعات ہیں. بالکل.